پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا تقم، نہ آپ کھڑے ہوں، فی ہی اس میں ابداً کبھی بھی، یعنی جو مسجد درار جو بنائی گئی ہے اس میں آپ کبھی کھڑے بھی نہ ہوں، لا مسجد، البتہ مسجد، اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی، علی التقوی، تقوی پر، من اولی، پہلے دن سے، یومن، پہلے دن سے، احق، زیادہ حقدار ہے، ان کی تقوما، آپ کھڑے ہوں، فی ہی اس میں، یعنی جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فی ہی اس میں، رجال، کچھ لوگ ہیں، یحبونا، وہ پسند کرتے ہیں، ان کی، یتطہروا، وہ پاک صاف رہیں، یعنی اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یحب، وہ پسند کرتا ہے، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پاکی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو جسمانی پاکی ہوتی ہے اور ایک اندر کی پاکی ہوتی ہے۔ یہ منافقین کیا تھے؟ اندر سے گندے تھے، ان کے دل گندے تھے، ان کے دل، ان کی سوچ، ان کا سب کچھ اندر سے گندا تھا۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اندر اور باہر سے دونوں طرف سے وہ صاف ہوتا ہے، اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے اور اس کے عمل بھی صاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پاک رہنے والوں سے، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے۔ مسجد درار کا خاتمہ، منافقین نے تکلیف دینے، کفر، مومنین میں تفریق اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے قباء میں ایک مسجد بنائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ اس مسجد میں ان کے لیے نماز پڑھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو ہم سفر پہ ہیں، البتہ واپس آئے تو انشاءاللہ، اس طرح سے آپ نے ان کو جواب دیا تھا۔ لیکن جب آپ تبوک سے واپسی میں اب ذو اون ایک جگہ ہے میں اترے اور مدینہ ایک دن یا اس سے بھی کم وقت کے فاصلے پر رہ گیا، یعنی ڈسٹنس کتنا تھا مدینے کا؟ ایک دن یا اس سے بھی کم کا ڈسٹنس رہ گیا، اور آپ ذو اون ایک جگہ ہے مدینے کے پاس، وہاں آپ اترے، یعنی قافلہ آتا تھا، جب چلتا تھا تو بیچ بیچ میں پڑاؤ ڈالتے تھے، رکتے تھے، تو آپ وہاں پر جب اترے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر مسجد کی اصل حقیقت بتائی اور نماز پڑھنے سے منع کیا، اور یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے جلا کر ختم کرا دیا۔ وہاں پہنچے بھی نہیں تھے آپ مدینہ، اس سے پہلے ہی آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ اس مسجد کو جلا دو۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں۔ نماز تو دور کی بات ہے، آپ وہاں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہوں، کیونکہ وہ کہیں گے نا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکے ہیں یہاں پر، تو آپ کبھی کھڑے بھی نہ ہوں، کیونکہ آپ کے وہاں جانے سے منافقین کا غلط مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ حکم آپ کو جب ملا جب آپ تبوک سے لوٹ رہے تھے، آپ نے فوراً اس مسجد کو گرانے اور جلا دینے کا حکم دیا۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کر مسجد گروا دی اور اسے ختم کروا دیا۔ اس سے علماء نے اس کی دلیل نکالی ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بنائی جائے، یعنی مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بنائی جائے، وہ مسجد درار ہے، یعنی ایسی جگہ
جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، مسلمان ڈیوائیڈ ہوتے ہوں، ان میں تفرقہ پیدا ہوتا ہو، وہ مسجد درار ہوتی ہے، یعنی نقصان دینے والی مسجد ہوتی ہے، اسلام کو فائدہ نہیں دے گی اور نقصان پہنچائے گی۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی یہاں مسجد کا نام نہیں بتایا گیا کہ کون سی مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت دو مسجدیں موجود تھیں، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد قباء۔ اس سے مراد کون سی مسجد ہے، اس میں اختلاف ہے، کچھ نے اسے مسجد قباء اور کچھ نے مسجد نبوی لیا ہے۔ سلف کی ایک جماعت کہتی ہے کہ دونوں مسجدیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ دونوں ہی مسجدوں کی بنیاد خالص تقوی پر رکھی گئی تھی اور اس وقت یہ دونوں مسجدیں موجود تھیں، کیونکہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر کھڑی ہو وہی اصل مسجد ہوتی ہے۔ یعنی اصل مسجد کون سی ہوتی ہے؟ جس کی بنیاد اللہ کا تقوی ہو، اللہ سے ڈر، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، وہ اصل مسجد ہوتی ہے۔ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ جو سیکنڈ لائن ہے اس کے ساتھ، کیونکہ ابھی فرسٹ لائن سے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی مسجد ہے، مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے یا مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ جو سیکنڈ لائن جو جوڑی ہے کہ اس میں وہ آدمی ہیں جو خوب پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہاں مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی اہل قباء کی تعریف کی گئی، کیونکہ اہل قباء کے لوگ تھے جن کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد کی بات ہو رہی ہے مسجد قباء ہے، کیونکہ مسجد نبوی جو تھی وہ اندر کی طرف تھی اور یہ مسجد درار جو بنائی گئی تھی یہ بھی قباء کے پاس ہی بنائی گئی تھی، تو اسی لیے قباء سے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے کمپیریزن کیا کہ قباء جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں جائیں اور وہ نماز پڑھیں، اور یہ جو مسجد درار ہے یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو اسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی ہے جس کو یہ مسجد کا نام دے رہے ہیں۔ مسجد قباء کی فضیلت، اب مسجد قباء کی فضیلت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ یہ مسجد جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، تو اس کی فضیلت ہے بہت، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ مدینہ ہجرت کے وقت، مدینہ پہنچنے سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے مکہ سے، تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف میں 10 راتوں سے کچھ زیادہ ٹھہرے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھوائی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو مدینہ ابھی تھوڑا دور تھا لیکن مدینے سے باہر ہے مسجد قباء جو ہے، تو آپ وہاں پر رکے اور اس مسجد کی آپ نے بنیاد رکھی اور نماز پڑھوائی، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ کے اندر تشریف لے گئے، تو یہ پہلی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے 1 عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، جب کیونکہ جو مسلمان تھے ان کو شروع میں اجازت نہیں تھی نا عمرہ کرنے کی، تو وہ مایوس ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا، تو تبھی سے یہ بات ہے کہ ہم جب بھی مدینہ جاتے ہیں تو سب سے ہم جو ہے مسجد قباء ضرور جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تاکہ 1 عمرے کا ثواب ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن پیدل، ہفتہ جو ہے سیٹرڈے کو بولتے ہیں، دن پیدل یا سوار ہو کر مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ آپ کو بہت پسند تھا مسجد قباء جانا، تو ہر ہفتے جو ہے آپ پیدل یا سوار ہو کر مسجد قباء جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ جو گندا جسم ہوتا ہے، چاہے وہ گندا جسم آپ کا جسم جو اوپری جسم کی گندگی ہو یا آپ کا دل جب گندا ہو، تو گندے جسم میں ہمیشہ شیطان ساتھ میں رہتا ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ گندی جگہیں ڈھونڈتا ہے، چاہے وہ گندا دل ہو یا گندا جسم ہو، اسے گندگی بہت پسند ہے، اسی لیے جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں نا واش روم میں جانے کی، کہ ہم ان کی جو جن اور جنیاں جو رہتی ہیں جو واش روم میں، ان سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو ہم دعا پڑھتے ہیں۔ تو جو شیطان ہوتا ہے اس کو جو گندا جسم ہوتا ہے، جیسے جو لوگ نہاتے نہیں ہیں
جو نیلز جن کے بڑے بڑے ہیں اور جو اپنے ہیئر ریموو نہیں کرتے اور نہاتے نہیں ہیں، گندگی میں رہنا پسند کرتے، تو ایسے لوگوں کے جسم کے ساتھ شیطان رہنا پسند کرتا ہے۔ اور جن کے دل گندے ہوتے ہیں، جس میں کفر شرک ہوتا ہے، دنیا کی محبت بھری ہوتی ہے، تو ایسے جو گندے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیطان جو ہوتا ہے وہ ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور جو پاک صاف ہوتے ہیں، مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں، اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، اس کے ناخن نہیں بڑے ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہر جمعے کے دن ناخن کاٹنا ہے، تو اس کے کبھی آپ کو نیلز بڑے ہوئے نہیں دکھیں گے، صاف ستھرا رہتا ہے وہ انسان، وہ سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے، جو جتنی بھی سنت چیزیں ہیں، جو بھی پاکی جو بھی ہے، پاک صاف رہنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ اپنا دھیان رکھتا ہے۔ پھر جسمانی پاکی کے ساتھ خوشبو کا اہتمام کرتا ہے وہ، پھر اس کے ساتھ میں اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے، صرف باہری جو ہے صفائی نہیں ہوتی، دل بھی اس کا صاف ہوتا ہے، اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، اس کو لوگوں سے محبت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے دل میں کوئی حسد جلن نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، پاک صاف ہوتا ہے۔ تو ایسے پاک صاف لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قبا کے جو رہنے والے ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اہل قبا کے بارے میں کہی گئی کیونکہ وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے تھے، اور سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے جسم کو صاف کرنے کے لیے وہ پانی ہے، یعنی پانی جو ہے وہ انسان کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اسی لیے نہانا جو ہے، روز نہانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہ کبھی آپ کے کہیں گندے کوئی چھینٹے پڑ گئے، آپ سڑک پہ جاتے ہیں تو گندا پانی کے چھینٹے پڑ گئے یا کچھ بھی ہو گیا تو آپ روز نہا لیتے ہیں تو آپ پاک رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل قبا سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف قرآن میں فرمائی، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا استنجا میں مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پانی سے اچھی طرح ہم صاف کرتے ہیں۔ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا پسندیدہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے تعمیر کی گئی ہو، یعنی ایسی مسجد جس کا مقصد تقوی پر ہو اور جس میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہو، وہاں بیٹھ کے لوگ دنیا کی باتیں نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے نہ، ایک دوسرے کی برائیاں نہ کریں، تو ایسی مسجد جو ہوتی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہاں پر نماز پڑھی جائے۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا پسندیدہ ہے جو مکمل وضو کرتے ہیں، طہارت اور پاکیزگی کا صحیح اہتمام کرنے والے ہوں، یعنی وہاں پر ایسے لوگ ہوں جو طہارت کا اہتمام کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا پسندیدہ ہے۔ اسلام میں جو مسجد کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جائیں اور 5 وقت آپ نماز پڑھیں اور آ جائیں۔ مسجد جو ہوتی ہے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر عبادت ہوتی ہے، جہاں تعلیم کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ جا کے جب مکہ جاتے ہیں، ہم مکہ میں جا کے ہم دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ جو ہوتا ہے وہاں حلقے بنے ہوتے ہیں۔ حلقے مینس ایک تو بہت بڑی بڑی چیئرز رکھی ہوتی ہیں جو ٹیچر ہوتا ہے ان کے بیٹھنے کے لیے، جو بھی استاد ہوتے ہیں، جو شیخ ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھتے ہیں، اور جو ان کا درس ہوتا ہے، جو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے حلقے بنے ہوتے ہیں۔ حلقے مینس سرکلز بنے ہوتے ہیں، لوگ سرکلز میں بیٹھتے ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو پورے آپ مکہ میں جائیں گے تو پورا جو مسجد حرام جو ہے، کعبے کے آس پاس جو پوری مسجد ہے وہ مسجد حرام کہلاتی ہے۔ جگہ جگہ آپ کو وہ چیئرز نظر آئیں گی اور وہاں پر تعلیم کا کام جو ہے وہ فل ٹائم چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی مسجد نبوی جو ہے مدینے میں، اس میں بھی ہر وقت تعلیم، یعنی ہر ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں یہ جو ہے تعلیم کا کام چلتا رہتا ہے۔ جیسے عورتوں کی الگ مسجد ہے تو اس میں بھی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور واعظ کہہ رہی ہوتی ہیں، یعنی جو بھی حدیثیں ہیں، جو بھی تعلیم کا کام ہے، جیسے وہاں پر قرآن بھی سکھایا جاتا ہے پڑھنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، اور جو بھی دینی مسئلے مسائل ہیں، جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو مسجد کا کام صرف یہ نہیں ہوتا
کہ آپ بس جائیں، کیونکہ اتنی بڑی مسجد بناتے ہیں تو اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بس جائیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں اور آ جائیں، نہیں، یہ جو بیچ بیچ کے جو وقت ہوتے ہیں ان کا بھی پراپر یوٹیلائزیشن ہوتا ہے، اور بیچ بیچ میں تعلیم کا کام چلتا رہتا ہے ہر وقت. اور وہاں ہمیں بیٹھ کے چاہیے کہ جب جیسی مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر بیٹھا جاتا ہے ہمیشہ. اور اس کے بعد میں بھی وہاں پر جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو وہاں فالتو باتیں نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. تو اس طرح سے جو ہے مسجد کے آداب ہوتے ہیں. اور پھر گندی حالت میں نہیں جانا چاہیے مسجد میں، یعنی آپ کے پاس سے اسمیل نہ آ رہی ہو، اسی لیے کہا گیا نا پیاز لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ. یعنی جو آپ کے پاس، کیونکہ ہم صف بناتے ہیں نا، صف میں آپ کے ساتھ میں جو انسان کھڑا ہے اگر آپ کے منہ میں سے اسمیل آئے گی تو اس کو کیسے برداشت ہوگا نا، اس کی عبادت میں خلل آئے گا، مطلب اس کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے جو ہے جب مسجد میں جاتے ہیں تو سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ انسان کے کپڑے پاک ہوں، اس کے پاس سے کوئی اسمیل، پسینے کی اسمیل نہ آ رہی ہو، اس کے منہ سے کوئی اسمیل نہ آ رہی ہو، پاک صاف ہو کر وہ مسجد جائے. تو یہ سارے جو ہے مسجد کے آداب ہوتے ہیں. اور خاص مقصد کیا ہوتا ہے مسجد کا؟ اللہ کی عبادت کرنا، تعلیم حاصل کرنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پاک رہنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں. اس میں لیکن دونوں طرح کی، اندر سے بھی پاک اور باہر سے بھی پاک. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پاک صاف رہنا اور اپنے ماحول کو پاک صاف رکھنا بھی بہت ضروری ہے. آس پاس بھی آپ کا جہاں بھی پاکی ہوگی وہاں فرشتے آئیں گے، اور جہاں بھی ناپاکی ہوگی، گندگی ہوگی، وہاں شیطان آئیں گے. بس اتنی سی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ، اسے گندگی سے محبت ہوتی ہے، اسے ہر چیز گندی پسند آتی ہے، چاہے دل گندا ہو چاہے آپ کا جسم گندا ہو، اسے بہت پسند آتا ہے گندگی. تو اگر ہمارا دل خراب ہوگا یا ہمارا جسم خراب ہوگا تو ہمارے ساتھ شیطان ہوگا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے تو وہاں پر تو اللہ کی رحمت نہیں آتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی رحمت آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے، یہ تو کتنا آسان کام ہے نا کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو. جب بھی ہم نہا کر آئیں، جب بھی ہم صاف ستھرے ہوں، جب ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تو ہم سوچیں کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پاک رہنے والے لوگ پسند ہیں، تو وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ.